ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب آ گیا جی آتش بازی کا بیان۔ اچھا جی، شب برات میں یہ شادی میں انار پٹاخے اور بازی چھڑانے میں کئی گناہ ہیں۔ اول مال فضول برباد ہوتا ہے، یہ پٹاخے جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن شریف میں مال کے فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے، اور ایک آیت میں فرمایا ہے کہ مال فضول اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، یعنی ان سے بیزار۔ دوسرے ہاتھ پاؤں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف اور اپنی جان یا مال کو ایسی ہلاکت اور خطرے میں ڈالنا خود شرع میں برا ہے۔ تیسرے لکھے ہوئے کاغذ آتش بازی میں کام لاتے ہیں، خود حروف بھی ادب کی چیزیں، اس طرح کے کاموں میں ان کو لانا منع ہے، بلکہ بعض اس کا قرآن کی آیتیں حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھ کر بتلاؤ تو صحیح، ان کے ساتھ بے ادبی کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ تم اپنے بچوں کو ان کاموں کے واسطے کبھی پیسے مت دو۔ یہ پٹاخے شٹاخے جتنے بھی ہو گئے، چاہے وہ شب برات ہے یا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا ان میں ساری کی ساری جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان سے پورا کا پورا وہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے انسان کو۔ اچھا، آگے شطرنج، تاج گنج، چوسر، کنکوے وغیرہ کا بیان۔ کھیلنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے مکوچا، اور تاش، یہ جو کارڈز ہو گئے، ٹھیک ہے نا، گنج اور چوسر وغیرہ، شطرنج کے اسے سب منع ہے۔ اور پھر ان میں ایسے شخص کے دین اور دنیا کے بہت سے کاموں میں خلل پڑتا ہے، تو جو کام ایسا ہو وہ برا کیوں نہ ہوگا۔ یہی حال کنکر کا سمجھو کہ یہ خرابیاں اس میں بھی ہیں، بلکہ بال کے پیچھے چھتوں سے گر کر مر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھے نا کبوتر شبوتر جو ہے، خاص تم کو خوب مضبوط رہنا چاہیے، اور ہر اپنے بچوں کو ایسے کھیل مت کھیلنے دو، ان کو پیسے بھی ہے نا یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شطرنج کھیلنا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے وہ نہیں ہے ایسے ہی جو نرد شیر ایک یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نرد شیر گیم ہوتی ہے، لوگ اس کو ہر لوڈو والی ہر اس کو کر لیتے ہیں کہ جی ہر ڈائس والی گیم، جو ہر ڈائس والی گیم شامل نہیں ہے، اچھا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا ہر ڈائس والی گیم شامل نہیں ہے، کنکوا یہ پتنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، پتنگ وغیرہ کے جو ہے، تو بس ان سے بچنا چاہیے۔ لوڈو شوڈو ہو گئی یا دوسری کیرم بورڈ وغیرہ ہو گئے، گنجائش ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ بچنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سے نماز روزے وغیرہ میں فرق پڑ رہا ہو، نماز وغیرہ میں فرق پڑتا ہو، تو پھر اس کو نہ وہ کیا جائے۔ ایسی کمپیوٹر کی جو گیمز وغیرہ آ جاتی ہیں، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے اگر صرف وہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا، گنجائش کا پہلو ہوگا اس میں سے، لیکن جو وہ ہے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے آج کل۔ جتنے بھی گیمز آ گئی ہیں، وہ کون کون سی گیم آ گئی ہیں وہ پتہ نہیں، ایک مارنے مرنے والی بڑی گیم جو چلتی تھی پچھلے دنوں، اس کو وہ کیا ہوا تھا کہ جی، ٹھیک ہے نا، چیس الاؤڈ نہیں ہے۔ چیس کا تو کلیئر کٹ آتا ہے نا، ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی کا درجہ ہے اس کے اندر، حدیث میں بھی آتا ہے نا۔ تو امام شافعی کے نزدیک کچھ گنجائش کا پہلو نکلتا ہے۔ چیس میں نے بہت کھیلی ہے، بہت زیادہ بچپن میں کھیلی ہے چیس جو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب چھوڑا تو بس بالکل چھوڑ دی اس میں سے۔ ہمارے گھر گھر میں جو تھی نا بہت زیادہ چلتی تھی وہ جو ہے اس میں سے۔ ہاں یہ پب جی جو ہے نا، پب جی گیم ہو گئی یا اس طرح اور گیمیں ہو گئی جتنی بھی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ اچھی گیم میں نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لوڈو وغیرہ بھی اگر آپ کھیلتے ہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ نہ ہو، چھوٹی دیر کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اسی طرح ہی جو ہے نا منوپلی ہو گئی ہے، منوپلی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے منوپلی میں نے بہت، یہ ساری گیمیں میں نے بہت کھیلی ہیں، لوڈو، چیس، ٹھیک ہے نا، پھر اسے منوپلی، ڈرافٹ، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بتایا چلیں چھوٹا موٹا وہ کھیل لیں، منوپلی کھیل سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سود کا بھی بڑا ہو نا، مورگیج اور یہ چکر بڑے ہیں اس میں سے، منوپلی کے اندر بھی یہ ایشوز آتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سودی جو وہ منوپلی کی کوشش کرنی چاہیے بچوں کو فزیکل گیم کی طرف لے کے جانا چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ فزیکل گیمز بچوں کو کھلائیں، ٹھیک ہے نا۔
تو یا پھر ویڈیو سے، واقعی ویڈیو گیم سے بولنا چاہیے. بورڈ گیمز بھی اسی طرح ہی اگر، ٹھیک ہے نا، کیرم بورڈ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو، بس ایک ٹائمنگ رکھ. کیرم بورڈ ہو گیا یا لوڈو ہو گئی، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے. اگرچہ اس کے بعد مفتی حضرات کے فتوے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر مفتی وائز صاحب کہتے ہیں کہ کیرم بورڈ اور لوڈو وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیرم بورڈ لوڈو وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے اگر چھوٹا موٹا ہو تھوڑی سی دیر کے لیے. اس اصل میں اس چیز سے بہت بچائیں. یہ جو ہے نا گند جو ہے نا، یہ جو آج کل موبائل اور یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑا گند ہے. اس کو روکنا بہت طریقے کے ساتھ جو ہے، اور بچوں کو ایسی اس میں سے سنبھال کے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور دیں، چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی، تاکہ بچے اس میں رہیں. ایکٹیویٹی جو ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے جی بچوں کی بابری رکھانے کا، یعنی بیچ میں سر کھلانے کا بیان. یعنی بابری کہتے ہیں کہ جی کچھ بال رکھے ہوئے ہیں، کچھ بال کٹے ہوئے ہیں نا سر کے اوپر، جس طرح ہوتا ہے نا. تو وہ بال بچوں کو نہیں وہ کٹواتے، وہ فوجی کٹ ٹائپ جو ہے وہ آج کل تو خاص طور پہ وہ باب کٹس اور پتہ نہیں فلاں فلاں جو ہے نا کچھ بال اس طرح کے، تو ایسے نہیں ہونے چاہیے. بس عام سادہ بال کٹائیں. حدیث شریف میں ہے کہ منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قزا سے، اور قزا کے معنی عربی میں یہ ہیں کہ کہیں سے سر منڈوائے اور کہیں سے چھوڑ دے نا. کچھ بال چھوٹے کچھ بال بڑے جس طرح ہوتے ہیں نا، بالکل وہ کر کے ایسا کرنے سے منع کیا گیا. دوسرا باب، ان رسموں کے بیان میں جن کو لوگ جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آ گیا جی، جتنی رسمیں دنیا میں آنے کے وقت سے مرتدم تک کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر بلکہ تمام رسمیں اسی قسم سے ہیں جو بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگوں طوفان عام کی طرح پھیل رہی ہیں، جن کی نسبت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں گناہ کی کون سی بات ہے. مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں، کچھ کھانا پلانا ہوتا ہے، کچھ دینا دلانا ہوتا ہے، کوئی ناچ نہیں، رنگ نہیں، راگ باجا نہیں، پھر اس میں شرع کے خلاف ہونے کی کیا بات ہے، اسے روکا جائے. اس غلط گمان کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ عام دستور رواج ہو جانے کے، سے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں. اسی رسموں کے اندر جو خرابیوں اور باریک برائیاں پائی جاتی ہیں وہاں تو اکثر صحیح، جیسے کوئی نادان بچہ مٹھائی کا مزہ اور رنگ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور نقصان و خرابیوں کو نظر نہیں کرتا جو اس کھانے سے پیدا ہوں گے، جن کو ماں باپ سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو روکتے ہیں، اور بچہ ان خیر خواہوں کو اپنے دشمن سمجھتا ہے. حالانکہ رسموں جو خرابیاں وہ ایسی زیادہ باریک اور پوشیدہ بھی نہیں، بلکہ ہر شخص رسموں کی وجہ سے پریشان اور تنگ ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اگر یہ رسمیں نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. لیکن دستور پڑ جانے کی وجہ سے سب خوشی خوشی کرتے ہیں، اور یہ کسی کی بھی ہمت نہیں کہ سب کو ایک دم سے چھوڑ دیں. بلکہ ترا یہ ہے کہ سمجھاؤ تو الٹے ناخوش ہوتے ہیں. غرض یہ کہ ہم ہر رسم کی خرابی تمہیں سمجھائی دیتے ہیں تاکہ ان خرافات کا گناہ ہونا سمجھ میں آ جائے اور ہندوستان کی یہ بلا دور ہو کر کافور ہو جائے. ہر مسلمان مرد لازم ہے کہ ان سب بےہودہ رسموں کو مٹانے پر ہمت باندھے اور دل و جان سے کوشش کرے کہ یہ رسم بھی باقی کوئی رسم بھی باقی نہ رہے. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بالکل سادگی سے سیدھے سادے طور پر کام ہوا کرتے تھے، اس کے موافق اب پھر ہونے لگے. جو بیویاں اور جو مرضی کوشش کریں گے ان کو ملے گی. شریف میں ہے کہ سنت کا طریقہ مٹ جانے کے بعد جو کوئی زندہ کر دیتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. چونکہ ساری رسمیں تمہارے ہی متعلق سے، تم اگر ذرا بھی کوشش کرو گے تو بڑی جلدی اثر ہوگا. عورتوں کو کہہ رہے ہیں حضرت. اچھا، اصل میں تو سب سے بڑا گند جو ہے نا وہ عورتیں کرتی ہیں نا، رسموں کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ بتایا جا رہا ہے. ایک منٹ. اچھا جی، بچہ پیدا ہونے کی رسموں کا بیان. یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے پہلا بچہ باپ ہی کے گھر ہونا چاہیے. عورتیں آج کل ہوتا ہے نا، ہمارے پنجاب کے اندر بھی بڑا گندا رسم ہے کہ جی کیا کرتے ہیں، لڑکی کو جو ہے نا وہ اپنے گھر بھجوا دیتے ہیں، جاؤ جی. تو پہلا بچہ باپ ہی گھر ہونا چاہیے، جس سے بعض وقت بچہ پیدا ہونے کے قریب زمانے میں بھیجنے کی پابندی میں یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ یہ سفر کے قابل ہے یا نہیں ہے. عورتوں کو بھجوا دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ 7ویں 8ویں مہینے کا حمل ہوتا ہے، کہتے ہیں جاؤ جی ماں باپ کے گھر جا کے. تو وہ واپس جب آتی ہیں تو پھر اب اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے یا چلو لڑکی بھی پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جی ساس کا کڑا بھی آتا ہے، اور کیا کیا پورے خاندان کے جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں، اپنے کپڑے آتے ہیں جی، فلاں بچہ جو پیدا ہوا ہے عورت کا. یعنی یہ حالت ہے کہ مطلب ماں باپ بیچارے ساری زندگی اس عورت کے خرچے برداشت کرتے رہیں گے کہ جی اس میں سے. تو وہ کہتے ہیں جی جا کے اس میں سے، اگرچہ فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ہوتا ہے اس میں سے. ایک عورت آسانی جو ہوتی ہے نا اس کو اپنے کدھر ہوتی ہے، میکے میں آسانی ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد. بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو میکے میں آسانی ہوتی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن کیونکہ اب یہ رسم بن چکی ہے
اور لوگ اس بھجواتے ہیں جان بوجھ کے، تاکہ لڑکی جب آئے گی تو پھر وہ کیا لے کر آئے گی، جوڑے اور ساس کا جو ہے نا وہ سونے کی اپنی چوڑی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اور اس طرح ہی نانا جو ہے لڑکے بچے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس بچے کو یا بچی کو سونے کی کوئی چیز لے کے دے گا اور خرچے کرے گا. ٹھیک ہے، تو بچہ پیدا ہونے کے خرچے بھی کون کرتے ہیں؟ وہ جو ہے نا نانا نانی جو ہے نا وہ خرچے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب جو ہے نا گندی رسم جو ہے نا یہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اور پنجاب کے اندر تو یہ بہت زیادہ، ہمارے خیبر پختونخوا میں اس طرح کا وہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح کی وہ کریں. لڑکی جو بچہ جو ہوتا ہے ادھر ہی سسرال کے اندر ہی جو ہے وہ وہاں پہ لڑکی رہتی ہے اس میں سے، لیکن اس میں سے یہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں جس سے بعض اوقات کوئی بیماری ہو جاتی ہے، حمل کو نقصان پہنچ جاتا ہے، مزاج میں ایسا تغیر اور تھکان ہو جاتا ہے کہ اس کو اور بچے کی اس کو بچے کو مدت تک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اکثر بیماریاں بچوں کو زمانے حمل کی بے احتیاطیوں سے ہوتی ہیں، غرض ہے کہ دو جانوں کا نقصان اس میں پیش آتا ہے. پھر یہ ایک غیر ضروری بات، اس قدر پابندی ٹلنے ہی نہ پائے، اپنی طرف سے ایک نئی شریعت بنانا ہے، خصوصاً جب اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ اس کے خلاف کرنے سے کوئی نوسط ہوگی یا ہماری بدنامی ہوگی. نوسط کا عقیدہ تو بالکل ہی شرک ہے، کوئی نفع نقصان پہنچانے والا فقط اللہ ہے. تو جب کسی چیز کو منحوس سمجھو اور یہ جانا کہ اس سے نقصان ہوگا تو یہ شرک ہو گیا. اس واسطے حدیث شریف میں ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ ٹونا ٹوٹکا شرک ہے، اور بدنامی کا اندیشہ کرنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور تکبر کا حرام ہونا صاف صاف قرآن مجید اور حدیث شریف میں مذکور ہے. اکثر خرابی پریشانی اسی ننگ و ناموس کی وجہ گلے کا ہار ہو گئی ہے. یہ جو ہے نا یہ اب عام وہ ہو گئی ہیں، دینداروں کے اندر بھی ایسا ہے، دیندار گھرانوں کے اندر بھی لڑکی کو جی جاؤ جی اس میں سے جا کے. اچھا، بعض جگہ پیدا ہونے سے پہلے چھاج یعنی اچھا جی سو چھلنی میں کچھ اناج اور اچھا جی چھلنی میں کچھ اناج اور سوا پیسہ مشکل کشا کے نام کا رکھا جاتا ہے. یہ کھلا ہوا شرک ہے. اب رکھ لیتے ہیں اس میں سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے نا چھاج جو ہوتی ہے، جو چھلنی جو ہوتی ہے نا اسٹینر جو ہے، تو وہ بڑی لے کے اس میں پیسے رکھتے ہیں. اور بعض اس جب عورت پہلے حاملہ ہوتی ہے تو کبھی 5ویں مہینے، کبھی 7ویں مہینے، کبھی 9ویں مہینے گود بھری جاتی ہے. یہ آج کل ہوتا ہے نا گود بھرائی، گود بھرائی کی جو رسم جو ہے نا آج کل جو ہے. اور آج کل تو وہ ایک اور وہ پتہ نہیں کون سا بات نکل آیا ہے، بیبی بات جو ہے نا، بیبی شاور. ہاں بیبی شاور، یہ نئی تماشے لوگوں نے جو ہے نا آج کل وہ انگریزوں سے جو ہے نا وہ لے لیے وہ بیبی شاور جو ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا، یعنی 7 قسم کے میوے ایک پوٹلی میں باندھ کر حاملہ اور گود میں رکھتے ہیں، اور پنجیری اور گلگلے پکا کر رت جگہ کرتی ہیں. جس کا پہلا بچہ ضائع ہو جائے اس کی رسم نہیں ہوتی، اور یہ بھی خواہ مخواہ کی پابندی اور شگون ہے جس کی برائی جا بجا پڑ چکی ہے. اور بعض جگہ چچا کے پاس تلوار یا چھری حفاظت بلیات کے لیے رکھی جاتی ہیں. یہ بھی محض ٹوٹکا اور شرک کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب نئے نئے طریقے جو ہے نا لوگوں نے وہ کر لی ہیں. ہاں کچھ چیزیں جو پرانی وہ شگون کی تھیں، اب یہ انگریزوں سے بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، انگریزوں کی بھی جو ہے نا تو وہ بھی. اچھا، پیدا ہونے کے بعد گھر والوں سے کنبے کی عورتیں بطور نیوتے کچھ جمع کر کے دائی کو دیتی ہیں، اور ہاتھ میں نہیں دیتی بلکہ ٹھیکرے میں ڈالتی ہیں. بھلا یہ دینے کا کون سا معقول طریقہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ کر ٹھیکری میں ڈالا جائے؟ یہ رسم تو اب ختم ہو گئی ہے، وہ عورت کو دیتے ہیں. اور اگر ٹھیکرے میں نہ ڈالیں، ہاتھ ہی میں دیں، تب بھی غور کرنے کی بات ہے کہ دینے والے کا مقصود اور نیت کیا ہے. جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی ہوگی اس وقت کی خبر نہیں کہ کیا مسئلہ، تو شاید خوشی کی وجہ سے ہو کہ سب عزیزوں کا دل خوش ہوا اور بطور انعام کچھ کچھ دے دیا. مگر اب تو یقینی بات ہے کہ خوشی ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے دینا ہی پڑتا ہے. کنبے کی بعض عورتیں نہایت مفلس اور غریب ہوتی ہیں، ان کو بھی بلاوے پر بلاوا بھیج کر بلایا جاتا ہے. اگر نہ جائیں تو عمر شکایت رہے، اگر جائیں تو ٹھنی چونی کا انتظام کر کے جائیں، نہیں تو بیویوں سخت ذلت و شرمندگی ہو. غرض جاؤ اور جبرن قہرن دیکھ کر آؤ. ایک ایسا اندھیر ہے کہ گھر بلا کر لوٹا جاتا ہے. خوشی کی جگہ بازوں کو تو پورا جبر گزرتا ہے. خود ہی انصاف کرو. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے نا، گفٹ. اس کا گفٹ کا نام آج کل دیتے ہیں، گفٹ ہے جی بچے کے نام پہ. کہتے ہیں یہ کیسے اس طرح مال کا خرچ کرنا اور لینے والے گھر یا سے لینے سب بننا کہاں جائز ہے؟ کیونکہ دینے والے کی نیت تو محض اپنی بڑائی اور نیک نامی. اس کے حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی شہرت کا کپڑا پہنے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی جو کپڑا خاص شہرت اور ناموری کے لیے پہنا جائے اس پر یہ عذاب ہو. تو معلوم ہو کہ شہرت اور ناموری کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں. یہاں تو خاص یہی نیت ہوتی کہ دیکھنے والے کہیں گے کہ فلاں نے اتنا دیا، ورنہ متون کریں گے. یعنی ہوتی ہے نا وہ لڑائیاں کرتی ہیں عورتیں خامدوں کے ساتھ، وہ جی میں نے اتنے پیسے دینے ہیں 500,000 روپیہ، ورنہ لوگ باتیں کریں گے، نام رکھیں گے کہ فلانی ایسی کنجوس ہے، اس سے 1 ٹکا بھی نہ دیا گیا، خالی کھلی آ کے
ٹھونٹ ایسے بیٹھ کے جیسے آنے کی کیا ضرورت تھی، دینے والی کو تو یہ گناہ ہوا، اب لینے والی کو سنو، حدیث شریف میں ہے کسی مسلمان کا مال بدون اس کی دلی خوشی کے حلال نہیں. سو جب کسی نے جبرن کراہت سے دیا تو لینے والی کو لینے کا گناہ ہوگا. دینے والی کھاتی پیتی اور مالدار، اس پر جبر بھی نہیں گزرا، مگر غرض تو اس کی بھی وہی شیخی اور فخر کرنا ہے. وہ بھی تو یہ اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ باتوں کہیں گے واہ واہ بڑا پیسہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. جس حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت قبول کرنے سے منع فرمائے جو فخر کے لیے کھانا کھلائیں. غرض یہ کہ ایسا کھانا کھانا اس کی چیز لینا بھی منع ہے. دیکھو ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں جو فخر کے لیے ہو. اب یہ آج کل آپ مجھے بتاؤ یہ جو شادیوں کے کھانے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں شادیوں کے جو کھانے ہیں سارے کے سارے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں سر عجیب، پتہ نہیں کیوں لوگ دماغ خراب ہوئے ہوئے ہیں سب کے جو ہیں. اچھا ہم سب کے خراب ہوئے ہوئے ہیں، ہم سب کے خراب ہوئے ہوئے ہیں. دیندار بھی جو ہے نا شرما شرمی. خیر لوگوں کی باتیں برداشت کریں، لوگ جو مرضی کہیں، آپ کیوں اس چیز کے اوپر وہ کرتے ہیں؟ غرض ہے کہ لینے والے بھی گناہ سے نہ بچے. آپ گھر والوں کو دیکھو وہی لوگ بلا بلا گناہوں کے سبب ہوئے تو وہ بھی گنہگار. غرض ہے کہ اچھا نیوتا ہوا کہ سب کو گناہ میں نیوت دیا، اور اس نیوتے کی رسم میں جو اکثر تقریبوں میں ادا کی جاتی ہے خرابیوں سے ایک اور خرابی ہے کہ جو کچھ نیوتا آتا ہے وہ سب اپنے ذمہ قرض ہو جاتا ہے. لکھتے ہیں نا یہ بڑے بڑے میں نے دینداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مولویوں اور مفتیوں کے یہاں بھی ہے. وہ کرتے ہیں جو آتا ہے نا پیسہ شادی کے اوپر یا فلاں، وہ لکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنا پیسہ دیا، فلاں نے اتنا دیا اتنا دیا. یہ سارا تو کہتے ہیں قرض ہو جاتا ہے، اور قرض کا بلا ضرورت لینا منع ہے. پھر قرض کا حکم یہ ہے کہ جب بھی اپنے پاس ہو ادا کر دینا ضروری ہو. یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے یہاں بھی جب کوئی کام ہو تب ادا کیا جائے گا. کوئی شخص نیوتے کا بدلہ ایک یا 8 دن کے بعد دینے لگے تو ہرگز کوئی قبول نہ کرے، یہ دوسرا گناہ ہوا. اور قرض کا حکم یہ کہ گنجائش ہو تو ادا کر دو، نہ پاس ہو نہ دو، جب ہوگا دیا جائے گا. یہاں یہ حال ہے کہ پاس ہو یا نہ ہو قرض دام لے کر گروی رکھ کر ہزار فکر کر کے لاؤ اور ضرور دو. بس تینوں حکموں میں شریعت کی مخالفت ہوئی، اس لیے نیوتے کی رسم اس کا آج کل دستور ہے جائز نہیں ہے، نہ اس کا کچھ لور نہ دو. دیکھو تو اس میں خوشنودی کے سوا راحت اور آرام کتنی بڑی ہے. اس طرح بچے کے کان میں اذان دینے کے بعد گڑ یا بتاشے کی تقسیم کا بعد بالکل شرع کے ہاتھ سے نکلنا ہے. دیکھو نا کتنا آسان ہے دین، کہ یار کسی گھر جا رہے ہو تمہارا دل کر رہا ہے چھوٹی موٹا کوئی گفٹ لے کے چلے گئے، یہ نہ کرو نہیں جی ابھی یہ تو لے کے ہی جانا ہے، کوئی نہ کوئی تو فلاں کرنا ہی ہے. آپ اپنی خوشی سے کوئی چیز لے کے چلے جاتے ہو بس ٹھیک ہے، نہیں لے کے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی نہیں جی جانا ہی جانا ہے. یہ عورتوں کو بڑی وہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے جانا ہے تو وہ کیا کرنا ہے، کیک تو لے کے ہی جانا ہے، اور کیک تو لینا ہی جانا ہے. میری بیگم صاحبہ بھی جو ہے نا وہ میں کیا چھوڑ دو جو چیز ہے. بس ہم جو ہے نا اگر جتنی بعض لوگوں سے بڑی بے تکلفی ہوتی ہے ان کے ساتھ، آپ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اس طرح کی آپ حرکتیں کرنا شروع کر دو. یہاں پہ اگر تکلف بھی ہے تو تب بھی اس طرح کی وہ نہ کرو کہ جی اس میں سے جانے کے اندر کہ لازمی کوئی جو ہے نا وہ کر کے، تو یہ صرف شرمندگی کو مٹانے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. آپ کہتے ہیں پھر نائن گود میں کچھ اناج ڈال کر سارے کنبے میں بچے کا سلام کہنے جاتی ہے اور وہاں سب اس کو اناج دیتی ہیں، اس میں بھی وہی خیالات اور نیتیں جو ابھی پرانے. اس لیے وہ چھوڑنا چاہیے. گھر پر سب کمینوں کو حق دیا جاتا ہے. کمینے کا مطلب یہ ہوتا ہے گھروں پہ جو کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا کم درجے والے، جن کو چھتیس تھامبا کہتے ہیں، انہیں بعض لوگ خدمت گزار ہیں ان کو تو حق سمجھ کر انعام سمجھ کر دیا جاتا ہے، مذائقہ نہیں بلکہ بہتر ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اپنے مقدور کا لحاظ رکھے، یہ نہ کرے کہ خواہی نہ خواہی قرض لے، چاہے سودی ملے مگر قرض ضرور لے، اپنی زمین باغ کو بیچنا پڑے یا کچھ گروی رکھے. اگر ایسا کرے گی تو نام و نمود کی نیت ہونے یا بلا ضرورت قرض لینے اور سود دینے کی وجہ سے سود برابر تکبر فخر کی نیت ہونے سے ضرور گنہگار ہو. خیر یہ تو خدمت گزاروں کے نام میں گفتگو. بازے وہ کمینے جو کسی مصرف کے نہیں، نہ وہ خدمت کرے نہ کسی کام ہے، نہ ان سے کوئی ضرورت پڑے، مگر قرض خواہوں سے بڑھ کر تقاضا کرنے کو موجود ہے. خواہ نہ خواہ ان کو دینا ضرور. اس میں بھی جو خرابیاں اور جو گناہ دینے لینے والوں کے حق میں ان کا بیان اوپر آ چکا اور دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. پھر جن کوئی حق نہیں تو ان کو دینا محض احسان اور انعام ہے، اور احسان میں زبردستی کرنا حرام ہے کہ جی چاہے نہ چاہے بدنامی کے خیال سے دینا ہی پڑے. اور اس رسم کو جاری کرنے میں اس حرام بات کو قوت ہوتی ہے، اور حرام بات کو قوت دینا اور روایت دینا بھی حرام ہے، اس کو بالکل روکنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کہتے ہیں جی پھر دھیانیوں کو اچھا جی دودھ دہی جو ہے نا دھلائی کے نام سے کچھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب کیا کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نا. یہ آ گیا جی بہن. اچھا جی اب کہتے ہیں کہ جناب علی
پھر دہانیوں کو دودھ اچھا جی دہی دلائی کے نام سے کچھ دیا تھا، اس میں وہی ضرور سمجھنا ہے کہ بہنوں کو خوشی کے لیے نا، بہنوں پھوپھیوں شوپیوں کو جو ہے اس میں سے اگر خوشی سے ناموری اور سرخروئی کے لیے دینا، یہ سب خرابیاں موجود ہیں۔ اور چونکہ یہ رسم ہندوؤں کے ایسے اس میں جو کافروں کے مشابہت ہے وہ جدا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں کرنا کہ عام قاعدہ سمجھ لو کہ جو رسم اتنی ضروری ہو جائے کہ خواہ نہ خواہ جبرن قہرن کرنا پڑے اور نہ دینے میں ننگ و ناموس کا خیال ہو یا اپنی بڑائی اور فخر کی راس سے کی جائے، وہ بات حرام ہے۔ اتنی بات سمجھ لینے سے بہت سی باتیں تم خود بخود معلوم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب آگے جی اچھوانی، پھر گوند پنجیری سارے کنبے اور برادری میں تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب وہ پنجیری جو ہوتی ہے نا، پنجیری بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے سارے، اس لیے وہی نام و نمود وغیرہ خراب نیت اور نماز روزے سے بڑھ کر ضروری سمجھنے کی علت موجود ہے۔ اور پنجیری میں تو اناج کی ایسی بے قدری ہوتی ہے کہ الہی توبہ، تقریب ہے تو اچھی خاصی لاگت لگ جاتی ہے اور وہ کسی کے منہ تک بھی نہیں جاتی، پھر بھلا اناج کی ایسی بے قدری کہاں جائے؟ اچھوانی ہوتا ہے یہ اصل میں اچھالتے تھے یہ نا، اچھالتے ہیں اس کو، تو وہ کیا کر رہے ہو اتنی مہنگی اس میں میوے، آج کل تو ویسے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب تو یہ خیر کچھ نہ کچھ ختم ہی ہو گیا، لیکن یہ جو ہے اس زمانے میں تھا چھوانی وغیرہ۔ پھر نئی خط لے کر بہو کے میکے سسرال میں خبر کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے وہاں اس کو انعام دیا جاتا ہے، خیال کرنے کے بعد جو کام ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے نکل سکے اس کے لیے خاص آدمی کا جانا کون سی، اب تو نئی ختم ہو گئے، پہلے گاؤں میں ہوتا تھا وہ نئی جایا کرتے تھے، پھر وہاں کھانے کو میسر ہو یا نہ ہو، نئی صاحب کا قرض جو نعوذ باللہ خدا کے قرض سے بڑھ جاتا ہے ادا کرنا ضرور، ناموری کی نیت جبرن کہن دینے کا خرابی یہاں بھی، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اچھا، سوا مہینے کا چیلا نہانے کے وقت پھر سب عورتیں جمع ہوتی ہیں، جب عورت کے نفاس ختم ہوتا ہے اب ساری عورتیں اب کیا ہے پھر وہ جمع ہوں گی اور کھانا وہیں کھاتی ہیں، اور رات کو کنبے یا برادری میں دودھ چاول تقسیم ہوتے ہیں۔ بھلا صاحب یہ زبردستی کھانے کی پخ لگانے کی کیا وجہ؟ دو قدم پر تو گھر مگر کھانا یہاں کھائیں، یا یہاں وہی مثل ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، ان کی طرف سے تو زبردستی اور گھر والوں کی نیت وہی نامور اور تان تشنی سے بچنے کی، یہ دونوں وجہ اس کے منع ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اس طرح دودھ چاول کی تقسیم یہ بھی معذلہ ہے، ایک بچے کے ساتھ تمام بڑے بوڑھوں کو بھی دودھ پیتا بنانا کیا ضرور ہے؟ اس میں بھی نماز روزے سے زیادہ پابندی اور ناموری اور نہ کرنے سے ننگ و ناموس کا زہر ملا ہوا، اس لیے یہ بھی درست نہیں۔ اس سوا مہینے تک بچے کو ہرگز نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا، اب 40 دن پہ تو لازمی نہیں ہے کہ نفاس 40 دن پہ بند ہو، بعض عورتوں کو 20 دن بعد بند ہو جاتا ہے، 25 دن بعد بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ اب نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ غسل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں، بڑی بڑی پابندی نماز بھی بے پرواہی کا ہے، حالانکہ شرع سے یہ حکم کہ جب خون بند ہو جائے فوراً غسل کرے، اگر غسل نقصان کرے تو یم کر کے نماز پڑھنا شروع کرے، بغیر عذر کے ایک وقت کی بھی فرض نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں کہ جس نے کسی جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی وہ ایمان سے نکل گیا، حدیث شریف میں کہ ایسا شخص فرعون حامان قارون کے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔ پھر باپ کے گھر سسرال آنے کے لیے چھوچک تیار ہوتی ہے، جس میں اس میں سب سسرال والوں کے جوڑے چھوچک یہ جو ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا چھوچک، اس میں سے جوڑے اور برادری کے لیے پنجیری اور لڑکے کے لیے زیور برتن جوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو پتہ نہیں واقعی جب بہو چھوچک لے کر سسرال میں آئی وہاں سب عورتیں چھوچک دیکھنے آتی ہیں اور ایک وقت کھانا کھا کر چلی جاتی ہیں، سب باتوں میں جو اتنی پابندی ہے فرض واجب سے بڑھ کر سمجھی جاتی ہے، اور وہی نام و نمود ناموری کی نیت جو کچھ ہے سب ظاہر ہے، بھلا جس میں تکبر اور فخر وغیرہ اتنی خرابیوں وہ کیسے جائز ہو گئی؟ اس طرح بعضی جگہ یہ دستور ہے کہ بچے کی ننھیال سے کچھ کھچڑی مرغی اور بکری اور کپڑے وغیرہ کے نام سے آتے ہیں، اس میں وہی ناموری اور خواہ مخواہ کی، ٹھیک ہے نا، پابندی اور کچھ شگون بھی ہے، اس لیے بھی منع ہے۔ دیکھو نا ذرا، اللہ معاف کرے کہ لوگوں نے جو تباہی، اب تو یہ شکر کریں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت سی اب ختم ہو گئی ہیں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، کچھ چیزیں اب، لیکن اب وہ انگریزوں والی چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں نا، یہ ہمارے برانڈڈ آنٹیاں جو ہیں نا، برانڈڈ آنٹیاں جو ہیں وہ ان کی اب وہ ہے نا اس میں سے، کیونکہ اب وہ انگریز بننے کے چکر ہوتے ہیں نا، تو پہلے یہ وہ ہوتی تھیں گاؤں کی آنٹیاں ہوتی تھیں، تو اب وہ برانڈڈ آنٹیاں ہو گئی ہیں، چینج ہو گئے ہیں، تو اب یہ چکر چلنے لگ پڑے ہیں، تو وہ فلاں چیز کرنی ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ ایسی چیز جو ہے نا۔ اب آگے جی زچے کے کپڑے سے بچھونا، جوتیاں وغیرہ سب دائی کا حق سمجھ جاتے ہیں، بعض وقت اس پابندی کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے کہ وہی پرانی جوتی کے سیٹنی سٹ سٹ کرتی رہو، اور اچھا آرام کا بچھونا کیسے بچھے کہ 4 دن میں چھن جائے گا، اس میں وہی خرابیاں جو بیان ہوئی کہ جی وہ کہتے ہیں جی جو عورت کا وہ تھا بستر شستر دے دیتے ہیں، زچہ کو بالکل نجس اور چھوت سمجھنا، اس سے الگ بیٹھنا، اس کو جھوٹا کھا لینا، تو کیا ماننا جس برتن کو
चूल्हे उस पे धोए मांजे पानी ना पीना, बिल्कुल भंगन की तरह समझ, ये भी मतलब और बेहुदा है। ये उस जमाने में करते थे, वो कहते थे कि ये औरत क्या है, अभी नापाक है, तो इसको जो है ना उसमें से वो रखा जाए। ये भी एक दस्तूर है कि पाक होने तक या कम से कम छठी नहाने तक जच्चा की शोहर को उसके पास नहीं आने देती, बल्कि उसको ऐब और नाहयत बुरा समझती है। मतलब खावन मिल भी नहीं सकता बेगम के पास आना है। एक तो है ना कि मियां बीवी वाला ताल्लुक, वो भी नहीं, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, तो 40 दिन तक आएगा, तो 40 दिन फिर निफास बनता है ना, फिर वो 40, पहला बच्चा था तो 40 दिन, और अगर 40, दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा था तो 40 दिन से ज्यादा आएगा तो पिछला देखा जाएगा कि पिछली दफा आदत कितनी थी, 20 दिन थी, 25 दिन थी, 30 दिन थी, उतने दिन आदत होगी, बाकी क्या होगा, इस्तेहाजा होगा। तो कहते हैं कि जी उस पाबंदी से बाजे वक्त और हरज होती, कैसी जरूरत हो मगर क्या मजाल है जो वहां तक रसाई हो जाएगी, कौन सी अकल की बात है, कभी कोई जरूरी बात कहने की और किसी से कुछ कहने के काबिल ना हुई या कुछ काम ना सही, तब भी शायद उसका दिल अपने बच्चे को देखने के लिए चाहता हो, सारा जहां तो देखे मगर वो ना देखने पाए। ठीक है ना, ये क्या लव हरकत है, अच्छे साहिबजादे तशरीफ लाए कि मियाँ बीवी में जुदाई पड़ गई, इस बेअक्ली की भी कोई हद है। बाज जगह बच्चे को छाछ यानी सोप में बिठाती हैं, जिंदगी के लिए किसी टोकरी में रखकर घसीटती हैं, ये बिल्कुल शगुन नाजायज है। ये भी जो है ना उसने, बाद छठी के दिन तारे दिखाए जाते हैं, यानी जच्चा को नहलाकर उम्दा कीमती लिबास पहनाकर आंखें बंद करके रात को सहन मकान में लाती हैं और किसी तख्त पर खड़ा करके आंखें खोल देती हैं कि अव्वल निगाह आसमान के सितारों पर पड़े, किसी और को ना देखे। ये भी मस्त खराफात और बेहुदा रस्में भला अच्छे खासे आदमी को अंधा बना देना, ये कैसी बेअक्ली है। और शगुन लेने का जो गुनाह है वो अलग, और बाजी जगह तारे गिनवाए के बाद जच्चे को माँ सात सुहागनों के थाल खिलाया जाता है, इसमें हर किस्म का खाना होता है ताकि कोई खाना बच्चे को नुकसान ना करे, ये भी मना है। वो कहते हैं जी औरत को जो है ना वो फिर वो करते हैं हर तरह का खाना खाए, तो उसमें से छुट्टी के दिन लड़की वाले जच्चा के शौहर को एक जोड़ा कपड़ा देते हैं, उसमें भी इसका पाबंदी कर लेना, इसका मानना पर बयान हुआ बुरा है। अभी तो पता नहीं क्या क्या वाकई रस्में जो थी, अल्लाह माफ करे कि ये तो उस जमाने की जो रस्में थी ना, वो कुछ अजीब ही किस्म का वो था, और अभी भी हैं उस तरह के, लेकिन ये कुछ ना कुछ ये है कि लोग जरा कुछ पढ़े लिखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ फर्क आने लगा है वैसे। तो ये उसमें से जो है ना, ठीक है ना, लेकिन ये भी याद रखना जरा, ठीक है, एक बात याद रखना कि ये जो है ना, हाँ, ये सस्ते काम होते थे फिर भी उस वक्त जो है, अब आजकल जो है ना वो एक दो ही काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जितने ये जितना वो था ना उन सारा खर्चे जो है ना वो दो तीन कामों में पूरे कर जाते हैं। अब ये भी होता है ना कि ये जितने ये काम थे ये सस्ते रस्मों के अंदर जो थे ना ये हो जाया करती थी, ठीक है खर्चा होता था लेकिन इतना नहीं होता था। अब जो आजकल जो तमाशे हैं वो आपको अगर आप वो करेंगे ना तो, ठीक है ना, तो ये जो है ना अब अजीब किस्म की वो है। ये तो उसमें से है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ, मौलवियों को जानता हूँ, उनके बच्चों की जब शादियां होती है ना, तो आप यूं सोचें कि जो उनके सिर्फ स्टेज जो सेट होते हैं, सिर्फ स्टेज जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो लाख लाख रुपए के ऊपर, और इस तरह जो है ना स्टेज सिर्फ सेट होते हैं फूलों के जो है ना शादियों के मौके के ऊपर, ठीक है ना, सिर्फ स्टेज जो है, और अच्छे दीनदार बड़े बड़े मौलवियों के बच्चे, वो जो उनकी शादियां जो हो रही होती हैं, तो वो उसमें से अब वो लाख रुपया तुम लगा देते हो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, तो क्यों ऐसे पैसे उड़ा रहे हो, ठीक है।